محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، ایمان ہمارے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہمارے لیے اثاثہ ہے، ہمارے لیے خزانہ ہے، ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہے جسے ہم کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کر سکتے، جسے برباد نہیں کر سکتے، اور جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں رکھتے۔ اس ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی، اور اسی ایمان کو اگر ہم نے سنبھالے رکھا اور خاتمہ اگر کسی ایمان پر ہوا تو جنت دینے کا بھی وعدہ اس نے کیا۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اسی قدر اہمیت اور جافشانی سے کی جاتی ہے، بڑی توجہ اور لگن کے ساتھ کی جاتی ہے کہ کہیں اس چیز کو چرا نہ لیا جائے، کہیں اس چیز کو برباد نہ کر دیا جائے، کہیں اس چیز کو خراب نہ کر دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات میں جو بھی چیزیں اہمیت کے حامل ہوتی ہیں ان کو تالوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے، تجوریوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو ایسی جگہوں پر رکھا جاتا ہے جہاں ہر انسان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے، حقیقت ہے۔ ڈاکے، چوری یا پھر حملے ایسی چیزوں ہی پر ہوتے ہیں جو اہمیت والی ہوتی ہیں، کوئی حیثیت ہوتی ہے، جن کا کوئی درجہ یا رتبہ ہوتا ہے۔ اور ایمان چونکہ خود اہمیت والا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی رہی ہے کہ ایمان پر ہمیشہ شروع سے ہی ڈاکے ڈلتے رہے، لوگوں نے حملے کی کوششیں کی ہیں، لوگوں نے ایمان کو مسخ کرنے کی، اس زمین سے، اس دھرتی سے، اس دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کے الزام لگائے گئے۔ جو ایک اسلام کی شناخت، ایمان کی شناخت ہمارے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے گئے، ان کو کاہن و مجنون کہا گیا، طرح طرح کے لقب دیے گئے، تاکہ جو ایمان کی دولت ہے وہ لوگوں کو نہ مل سکے، تاکہ ایمان کی دولت، اس کا اثر اور اس کا جو سرمایہ ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تو قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن مجید کو جادوئی کتاب کہا جاتا، قرآن مجید کو کاہنوں کے الفاظ کہا جاتا۔ قرآن مجید سے لوگ ببھر جائے، لوگ قرآن کے پاس نہ آئے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جو ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، جو اسلام کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کو طرح طرح سے سزائیں دی گئی، ان کو ستایا گیا تاکہ ایمان کی حفاظت نہ ہو سکے، تاکہ ان لوگوں کا ایمان مسخ ہو جائے، تاکہ اس زمین پر ایمان باقی نہ رہے۔ اور یہ کوشش ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی دور کی تھی، بلکہ اس دور کے بعد ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہی کہ مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے، مسلمانوں سے ان کا قیمتی اثاثہ، ان کا قیمتی مال جو ایمان کی صورت میں ان کے پاس ہے اور جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اس کو چھیننے کی کوششیں ہوتی رہی، اور آج تک یہ کوششیں جاری ہیں۔ آج تک یہ کوششیں جاری ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل میں سے ایمان کو نکال لیا جائے اور وہ بے ایمان ہو کر کے ایک جانوروں والی زندگی گزاریں، جانوروں سے زیادہ بدتر وہ انسان ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے من مطابق اور جس طرح سے ہم چاہیں زندگی گزار کریں اس دنیا سے چاہیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ کو پکڑ کر نہ چلے، تاکہ وہ اسلام کے قانون کے نفاذ اور اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر یا اپنے اہل و عیال کے اوپر اسلامی قانون کا، اس کے منہج کا نفاذ نہ کر سکے۔ حاضرین، کوششیں جب ہوتی ہیں، جب حملے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ایسی ہی چیزوں پر حملے ہوتے ہیں جو اہمیت والی ہوتی ہیں۔ اسلاف سے ذکر کیا جاتا تھا کہ یہود و نصارہ بولتے ہیں اِنَّا لَا نُوَسْوَسْ، کہ ہمیں تو وسوسے نہیں آتے، ہمارے دل میں ایمان کے تعلق سے کوئی وسوسہ نہیں آتا، اللہ کے تعلق سے کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے۔ تو اسلاف کہا کرتے تھے مَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ، کہ شیطان خراب اور ویران گھر کا کیا کرے گا؟ جو گھر پہلے سے اجڑا ہوا ہے اس کو اجاڑ کر کے شیطان کیا کرے گا؟ جس گھر کے اندر آبادی ہے، جو گھر بسا ہوا ہے، جس کے اندر قیمتی اثاثہ موجود ہے، شیطان اس پر حملہ کرے گا تاکہ اس کے اثاثے کو لوٹ سکے۔ تو یاد رکھیے ایمان آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، ایمان آپ کی قیمتی دولت ہے، جو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کو اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایمان آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس وقت جب آپ کامل طور پر مومن ہو، اور اس وقت جب آپ کی آل و اولاد بھی ایمان کا مفہوم سمجھ جائے، وہ بھی ایمان کی اہمیت
اہمیت کو سمجھ جائے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور ایمان کی ہمیں کس طرح اور کس قدر حفاظت کرنی ہے۔ حاضرین، سب سے بڑا المیہ اس دور کا کہ ہم مسلمان خود تعلیم سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر تعلیم کے نام پر، دین کے نام پر کوئی بیداری موجود نہیں۔ ایک مسلمان کو بجا طور پر معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کون ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو زندگی گزاری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن حالات سے گزر کر ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی 10 سالہ مختصر زندگی کا کیا خلاصہ تھا، اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس امت کو بچانے کے لیے، اس امت کی بنیاد کو ڈالنے کے لیے، اس امت کو شریعت اور قانون دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر انتھک کوششیں کی، آج کا مسلمان نہیں جانتا۔ افسوس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقی اور سچا واقعہ خود میرے ساتھ ہی واقعہ گزرا۔ 2 بچے جو خود مسلمان گھرانے کے بچے اور ان کا باپ مسجد کا ذمہ دار متولی کہہ لیجیے، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم، ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ان کو صرف یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اور ان کی عمر کوئی 5-10 سال نہیں، پورے 15 سال کے بالغ نوجوان ہو چکے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا۔ ہمارے نبی کا نام تو اس کو معلوم ہے، تو نبی کی زندگی کے بارے میں کیا علم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایمان کی خاطر آپ نے کس قدر تکلیفیں جھیلی، اس کے بارے میں کیا علم ہوگا، اسلام کے ارکان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، ایمان کس پودے کا نام ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ انسان کیسے جان پائے گا جب اس کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کون ہے، وہ کس لیے اس دنیا میں آئے تھے، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، انہوں نے کیا تکلیفیں جھیلی، ہمارے لیے کیا کیا پریشانیاں جھیل کے گئے۔ بہت بڑا المیہ ہماری اس امت کا کہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، دین کس چیز کا نام ہے، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ اس دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، جنات انسانوں سے پہلے موجود تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے، اس مقصد تخلیق کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ اس کو ان سب چیزوں سے کوئی سروکار ہے، وہ جاننا بھی نہیں چاہتا ہے، وہ اپنی روٹین والی زندگی گزارتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، کام پر جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کی یہی روٹین کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس کو یہ فرصت ہی نہیں کہ دین کے بارے میں چند کلمات سیکھ لے، اس کو یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ ارکان اسلام کیا ہے، اسلام کن چیزوں پر کھڑا ہے، اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، وہ جان سکے، اپنا وقت تھوڑا سا اسلام کو دے سکے، دینی تعلیم کو دے سکے۔ آخر جب ہمارے پاس علم کی کنجی نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس نالج نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس معلومات نہیں ہوگی، تو لوگ طرح طرح سے الگ الگ چور دروازوں سے داخل ہو کر کے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، اس قیمتی اثاثے پر، اس قیمتی سرمایے پر جو اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں سونپا ہے، اس قیمتی خزانے پر لوگ ڈاکہ مار کر کے چلے جائیں گے۔ آج مسلمانوں پر طرح طرح سے الگ الگ راستوں سے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تعلیم دیکھیے، ایجوکیشن سسٹم جو بنایا گیا ہے اور جو بنایا جا رہا ہے، اس میں کہیں بھی اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے کہ انسان کا عقیدہ کہیں مسلمانہ رہ جائے۔ ایجوکیشن کے اوپر اپنا اثر چھوڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ بچے بچپن سے جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے اندر اللہ رسول کا نام تو دور، بلکہ ان کتابوں کے اندر غیر شرعی چیزوں کو داخل کر کے، غیر شرعی نصاب بنا کر کے ان کے ذہن کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یا تو یہ کہ ان کو اپنے خدا کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ خدا کا تصور ہی ذہن سے مٹا دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا خود ہی وجود میں آ گئی ہے، یہ دنیا خود ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس طرح کے تصور بٹھا کر کے ہمارے بچوں کے دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے دین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان سے ان کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے علاوہ ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر، چاہے وہ بڑی اسکرین کی چیزیں ہو یا چھوٹی اسکرین کی چیزیں، ان کو دکھا کر کے اللہ پر سے، خدا پر سے یقین ہٹا کر کے جادوئی چیزوں پر انسان کا یقین لگا دیا گیا۔
آپ کے بچے جو چیزیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کارٹون کے نام پر ہو، چاہے وہ جادوئی کرشمائی چیزوں کے نام پر ہو، آپ ذرا ان پر غور کر کے دیکھیں، ان پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کس طرح کی چیزوں کو، کس طرح کی طاقتوں کو، غیر مرئی طاقتوں کو دکھا کر کے ان بچوں کے ذہن کو کس طرح سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جو آپ کے بچے کارٹونوں میں دیکھتے ہیں، جو کارٹون وہ دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کے اندر جو طاقتیں کسی غیر شخص کے لیے دکھائی جاتی ہے، وہ خالص اللہ رب العالمین کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ کسی انسان کو زندہ کر دے، کسی انسان کو موت دے دے، یا کوئی چیز وہ اللہ رب العالمین کسی انسان کے سامنے لا کر کے رکھ دے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ رب العالمین کی ہیں، یہ ساری کی ساری غیبی خصوصیات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ لیکن ان فلموں کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے کارٹون بنا کر کے آپ کی اولاد کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، کوئی اور ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اور وہ بچہ یہی ذہن میں بٹھا کر کے وہ چھوٹے چھوٹے کارٹونز کے نام ہیں، ان ناموں کو سوچ کر کے کرتا ہے کہ یہ کارٹون اس طرح کرتا ہے، اس کا نام لیا جائے تو اس طرح ہو جائے گا۔ وہ چیز اس کے ذہن میں اس طرح سے پیوست ہو جاتی ہے کہ یہ کارٹون فلاں کام کرتا ہے، یہ والا کارٹون فلاں کام کر دیتا ہے۔ آپ کے بچوں کے عقیدے کو اس طرح سے بھی بگاڑا جاتا ہے۔ تو دھیان دیجیے اپنے گھروں پر، اپنی اولاد پر اور اپنے آپ پر کہ کس طرح سے آپ کے ایمان کو آپ سے الگ کیا جا رہا ہے، آپ کے قیمتی اثاثے کو اور آپ کے قیمتی خزانے کو کس طرح سے آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ جو مال و دولت آپ کماتے ہیں وہ آپ کا اصل مال نہیں ہے۔ جو مال و دولت کما لیا، جو پراپرٹی اور جائیداد جمع کر لی، وہ اصل جائیداد نہیں ہے، بلکہ اصل جائیداد آپ کا ایمان ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت کر لے گئے اور ایمان کے اثاثے اور خزانے کو بچا کر کے لے گئے تو صحیح معنوں میں آپ مالدار انسان رہیں گے۔ لیکن سب کچھ اکٹھا کر لیا، تمام کی تمام دنیا آپ کے قدموں کے اندر آ گئی، لیکن ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو یقین جانیے آپ سے زیادہ مفلس، آپ سے زیادہ فقیر اور قلاش کوئی انسان نہیں رہے گا۔ کیونکہ ایمان اصل دولت ہے، ایمان حقیقی دولت ہے۔ اگر ہم نے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو پھر ہم نے کچھ نہیں پایا، کچھ بھی نہیں پایا۔ اگر سب کچھ کھونے کے بعد بھی ایمان بچا لیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ ایمان کی حفاظت کیجیے اور اپنے آل و اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے بچائیے۔ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جو بچے نہیں رہتے، جو بالغ ہو جاتے ہیں، جو بڑی کلاسوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو سائنس کے نام پر، فنکشن کے نام پر ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ان کے ذہن و دماغ سے خدا کا تصور ہی مٹا دیا جاتا ہے، جس کو الحاد آج کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ الحاد کہ وہ انسان دین اور ایمان کا نام نہیں جانتا، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، وہ دین کا انکار کر دیتا ہے، اسلام کا اپنی زندگی میں کوئی دخل نہیں مانتا، بلکہ وہ کہہ دیتا ہے کہ دین اور اسلام کوئی چیز نہیں ہے، نہ خدا کوئی چیز ہے، نہ رسول کوئی چیز ہے۔ ہر انسان آزاد ہے اپنے لحاظ سے اپنی زندگی گزارے، نجی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نئے دور کا الحاد ہوتا ہے، وہ سائنسی بنیادوں پر پھر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سائنس کی بنیاد پر دین اسلام کے بڑے بڑے واقعات اور حادثات جو غیبی حادثات ہیں ان پر یقین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کا بھی انکار کر دیتا ہے، پھر وہ جبریل امین کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ یہ بھی انکار کر دیتا ہے کہ قرآن کی وحی لانے والے جبریل علیہ السلام تھے، وہ یہ بھی انکار کر دیتا ہے کہ جنات و شیطان کا بھی تصور ہے، وہ یہ بھی انکار کر دیتا ہے جنت و جہنم بھی موجود ہے، وہ یہ بھی انکار کر دیتا ہے دجال جیسا بھی عظیم فتنہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ پھر یہ سائنسی بنیاد پر ایسی چیزوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے، سائنسی بنیاد بنا کر جب وہ چیزوں کو سمجھتا ہے تو اسلام کا ایک بہت بڑا رخ ایمان بالغیب کا بھی وہ انکار کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمیں نہیں دکھایا، جو چیز ہمیں نہیں دکھلائی ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن جب سائنسی بنیاد پر وہ لڑکا، وہ بچہ ایمان کو، اسلام کو پرکھنے کی کوشش کر دیتا ہے تو پھر وہ ساری کی ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان بالغیب بھی اصل ایمان کی روح ہے۔ اگر ہم نے دیکھ کر کے ایمان لایا، اگر ہم دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو اصل ایمان وہ نہیں ہے۔ فرعون کو بھی خدا یاد آ گیا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا، فرعون کو بھی خدا یاد آ گیا تھا، کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ اس کو اپنی موت سامنے نظر آ گئی تھی، اس کو سب کچھ نظر آ گیا تھا، ساری چیزیں، سارے کے سارے سبب اس کے روشن ہو گئے تھے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ ایمان ان چیزوں پر لایا جائے جو ہمیں نہیں دکھتی۔ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، ہمیں فرشتوں کی موجودگی پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں جنت و جہنم کے نظارے نہیں دکھائے گئے ہیں، لیکن ہمیں جنت و جہنم کے وجود پر ایمان لانا ہے۔
کہ جنت و جہنم ہوگی، حشر و نشر ہوگا، ہمیں یہ نہیں دکھایا گیا کہ لوگ کس طرح سے زمینوں سے اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد، راکھ راکھ ہو جانے کے بعد، سمندروں میں گھل مل جانے کے بعد بھی لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا۔ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ اصل ایمان کا امتحان ہے، یہ اصل ایمان بالغیب ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا لڑکا سائنس کی بنیاد پر جب پرکھنے کی کوشش کر دیتا ہے تو اپنے اس ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے اس قیمتی اثاثے اور قیمتی سرمایہ کو قربان کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے ایمان کو قربان کر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار انسان۔ سمجھداری یہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہن و دماغ سے اس دنیا کو سمجھیں گے، اس دنیا کے اختراعات کو سمجھیں گے، اللہ رب العالمین کے قانون کو اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو یاد رکھیے ہمارا دماغ بہت زیادہ چھوٹا، ہمارے دماغ کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں نہیں سما سکتی۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی دانائی، اللہ رب العالمین کا علم ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا دماغ بہت زیادہ مختصر و چھوٹا ہے، اس کے اندر وہ ساری تعلیمات نہیں آ سکتی، وہ ساری حکمتیں نہیں آ سکتی جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس چھپا کر رکھے رکھی۔ آج کے مسلمان کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ مذہب اور ریلیجن کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا عبادت جہاں تک تم کر سکتے ہو اپنے مذہب اور دین کے مطابق کرو، لیکن جہاں تمہاری زندگی کا معاملہ آ جائے وہاں تم آزاد ہو، اپنے سماج کے لحاظ سے عمل کرو، اپنے معاشرے کے لحاظ سے عمل کرو، اور جس طرح سے تمہارے پریوار میں ہوتا آ رہا ہے، جو رسم و رواج ہوتی آ رہی ہے اس طرح سے عمل کرتے رہو، یہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے بھی آپ کے ایمان کو داغدار کیا جا رہا ہے، اس طرح سے بھی ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف عبادات کے معاملات تک، عبادتوں تک، نماز روزے تک دین اسلام کو سمیٹ دیا گیا ہے، بلکہ باقی زندگی میں یعنی ایمان عبادتوں کے علاوہ معاملات کی جو زندگی ہوتی ہے، انسان کی جو سوشل زندگی ہوتی ہے، اس میں ایمان کو بے دخل کر دیا، ایمان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ ایمان ہماری ہر گھڑی کے لیے آیا ہے، ایمان ہمارے ہر موقع سے ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اسلام اللہ رب العالمین کا دیا ہوا قانون ہے، اسلام اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے بھیجا، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، تو ہمارے لیے کیا بہتر تھا، کیا غلط تھا، کیا شر تھا اور کیا خیر تھا وہ خود جانتا ہے، اسی لحاظ سے اس نے اس دنیا میں اس قانون کو بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ معاملات یعنی اسلام اور ایمان یہ صرف عبادت تک نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اپنی نجی زندگی میں بھی اتاریے، آپ اپنے روز کے معاملات میں بھی اتاریے، گھر کے فیصلوں کے اندر، گھر کی چیزوں کے اندر بھی اس اسلام کو لے کر آئیے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو حل کیجیے۔ اگر آپ نے عبادت میں تو اسلام کو دیکھ لیا لیکن گھریلو معاملات میں اسلام کو علیحدہ کر دیا، الگ کر دیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر وہ ایمان موجود نہیں جو اللہ رب العالمین کو چاہیے، آپ کے اندر وہ اسلام موجود نہیں جو اللہ رب العالمین نے طلب کیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں اور مومنوں اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری حیات کو، اپنی پوری لائف کو اسلام کے مطابق ڈھال دو، اسلام کے مطابق عمل کرو۔ لیکن اگر آپ نے صرف عبادت تک اس کو محدود رکھا تو صحیح معنوں میں آپ نے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ صحیح معنوں میں اسی وقت آپ اسلام اور ایمان کو ماننے والے ہوں گے جب آپ اپنی پوری کی پوری زندگی گھر میں داخل ہونے سے لے کر گھر سے نکلنے تک، بازار میں جانے سے لے کر کے بازار سے نکلنے تک، ہر معاملہ زندگی سے موت تک کے معاملات کو جب اسلام کے مطابق حل کریں گے تبھی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے اور ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اور آج کل یہ بھی شعبہ چھوڑا جاتا ہے، یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، آج کے نئے دور ٹیکنالوجی کے دور میں اس اسلام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، اس کو نئے سرے سے، نئے طریقے سے اس کو دوبارہ سے بنانا۔ یاد رکھیے اسلام جس زمانے میں آیا تھا اس زمانے کے لیے بھی مناسب تھا اور آج کے زمانے کے لیے بھی مناسب ہے، اور آگے والا زمانہ چاہے دنیا کی مدت ہزار اور لاکھوں سال کیوں نہ ہو جائے، اسلام اس قدر ابدی ہے کہ وہ اس زمانے کے لیے بھی مناسب رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے مسائل کو حل کرنے کی اسلام کے اندر طاقت نہیں ہے، نئے سے نیا مسئلہ لے کر آ جائیے، نئے سے نئی ایجاد لے کر آ جائیے، اسلام کے اندر اس کا حکم موجود ہوگا۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو، صریح حکم موجود نہ ہو، لیکن
ایسے دلائل موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان مسائل کا حل بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ آج تک علماء کرام کو 1400 سال کی زندگی گزر چکی ہے، تبدیلیاں آئی ہیں، تغیرات ہوتے رہے ہیں، ترقیاں ہوتی رہی ہیں، زوال ہوتے رہے ہیں، الگ الگ طرح کے موسم آئے ہیں، الگ الگ طرح کی کنڈیشن اور کیفیتیں آئی ہیں، لیکن کبھی بھی علماء کرام کو تکلیف نہیں ہوئی ہے کہ کسی بھی سچویشن کا اسلامک مطابق سے، اسلامک اعتبار سے حل تلاش کیا جائے۔ یہ 1400 سال پہلے کا ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج یہ اسلام کام نہیں کر سکتا، یہ آج کے لیے بھی ہے اور آنے والے زمانے تک کے لیے موجود رہے گا۔ لہٰذا اس خیال میں نہ رہا جائے کہ اسلام یہ پرانا ہو چکا ہے، اب اسلام کی اس دنیا کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ضرورت آپ کو ہے، اس تمام کی تمام دنیا کو ضرورت ہے۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے گی، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے گا تو خیر نصیب ہوگی، بھلائی نصیب ہوگی، وگرنہ شر اور فساد اس دنیا میں جاری رہے گا۔ حاضرین گرامی قدر، ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اس قدر ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات، مالی معاملات کا جہاں تک معاملہ آتا ہے، ایک انسان دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اذان کی صدا سنائی دیتی ہے، وہ مال و دولت کے لیے، وہ اپنے پیسوں کے لیے نماز کی قربانی دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ نماز کی قربانی دے گا، اپنے ایمان کی قربانی دے دے گا، اپنے مال و دولت کی قربانی وہ نہیں دے سکتا۔ ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اس قدر ایمان کی حرارت اس کے دل سے نکل چکی ہے اور ایمان کی اہمیت اس طرح سے اس کے دل سے ختم ہو چکی ہے کہ کوئی بھی معاملات ہو جہاں پر ایمان کا اور اس کے خود کے فائدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ ایمان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے فائدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایمان کو قربان کر کے سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، وہ سمجھدار ہے، حالانکہ سب سے بڑی بے وقوفی کی بات چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے فائدے کو تھوڑا پیچھے کر دیتا، اپنے فائدے کو تھوڑا پیچھے ڈھکیل کر کے، اس کا نقصان جھیل کر کے ایمان کی حفاظت کر لیتا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا، تو یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند رہتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، یہ تمہارے اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جانا ہے۔ مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں جب مال آ گیا تو تم کس طرح سے اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنتے ہو۔ تمہارے سامنے تمہاری آل اولاد ہے تو آل اولاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے کس قدر ڈرنے والے ہو، اس کو آزمایا جانا ہے۔ یہ طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، چھوٹی بڑی آزمائشیں ہیں، انسان کے اوپر یہ آزمائشیں آتی ہیں، ان کو آپ کو اوپر آزمائشوں کو لایا جاتا ہے، ان فتنوں کو سامنے لایا جاتا ہے تاکہ انسان کے ایمان، اس انسان کا ایمان کس قدر زرخیز ہے اور کس قدر اس کا ایمان چمچماتا ہے، کس قدر مضبوط ہے، یہ دیکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی صرف کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان لانے کے بعد انسان کو ضرور بضرور آزمایا جائے گا، اس کی آزمائش ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ یہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہوا ہے یا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے آزمایا ہے، اللہ نے کہا ہم نے آزمایا ہے تم سے بھی پہلے تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ کون صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں اور کون جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی آزمائشیں جو آتی ہے وہ یہ دکھانے کے لیے آتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا۔ جب اس طرح کی پریشانیاں انسان کے سامنے آئے، جب اس کا فائدہ ٹکرائے، جب اس کا مفاد اور ایمان ٹکرائے، اگر اس انسان نے اپنے فائدے کو ترجیح دی، وہ دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، اس کا ایمان سچا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے فائدے کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف نہیں بھاگتا، اگر اس نے ایمان کو قربان کر دیا اپنے فائدے کے لیے تو وہ اپنے ایمان میں سچا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایمان کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ان کے ہاتھوں میں کیا چیزیں آپ دے رہے ہیں، ان کو کیا چیزیں دکھا رہے ہیں، کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں پر غور و فکر کیجئے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کا ایندھن وہ نہ بننے پائے۔ یہ مت سمجھیے کہ بچے ہیں
کیا ہوگا؟ یہ بچے اگر بچپن سے ہی اس طرح کی چیزیں دیکھنے لگیں گے، بڑے ہو کر یہ چیزیں ان کے دماغ میں پیوست ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے جو چیزیں بچپن میں یاد کرائی جاتی ہیں یا دیکھی جاتی ہیں، وہ ایک بڑی لمبی عمر تک اس انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ اس کو نہیں بھولتا، اس کا اثر قبول کرتا ہے، اس کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ یہ بچے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، دقت کی کوئی بات نہیں ہے، بے دھیان مت ہو جائیے، بلکہ توجہ دیجیے۔ ان کو کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، کیا چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے ماحول میں یہ رہ رہے ہیں، کڑی سے کڑی نگرانی کیجیے اور اپنی آپ کی بھی نگرانی کیجیے، اور دیکھیے، کھنگالیے، ٹٹولیے کہ آپ کا ایمان کس قدر مضبوط اور کمزور ہے۔ اپنے گھر میں دینی تعلیم کو فروغ دیجیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہی صحیح اپنے گھروں میں ان کو پڑھوائیے، پڑھیے اور ان کو سنائیے، درس و دروس کا اہتمام کیجیے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان موجود ہو تبھی دین کی تعلیم کا کام ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کے طرح طرح سے آپ علماء کرام کے درس و دروس سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، ترجمہ قرآن سن سکتے ہیں، تفسیر قرآن سن سکتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ہمارا خزانہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو لٹا دیا، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو ہم صحیح معنوں میں فقیر ہیں، صحیح معنوں میں ہم خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی، چاہے ہم تمام کی تمام دنیا کھو دیں، لیکن اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی ہے تو ہم کامیاب انسان ہوں گے۔ فقط فاز فوزا عظیما، وہ انسان بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی تعلیمات کو اپنے گھر والوں کو، خود اپنے آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، فتنے و آزمائش میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں شیطانی چالوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔